رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ہر قسم کی تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرما رہا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی کہ ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا کریں؟ عبادت کریں. اور عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، تو تمام چیز کا خالق مالک کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے. یعنی کہ ہمیں کوئی بھی پریشانی پہنچتی ہے تو اس کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اگر کوئی خوشی لاحق ہوتی ہے تو وہ کس کی طرف سے لاحق ہوتی ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لاحق ہوتی ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت کے اندر کیا بھیجا؟ ایک رسول بھیجا، اور اس کو یہ کہا کہ تم یہ بتاؤ لوگوں کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے اور طاغوت سے بچے، یعنی کہ ایسی چیزوں کی عبادت نہ کرے جو کسی بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی کے اندر فرماتا ہے کہ لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بمغفرۃ، کہ اگر کوئی شخص پوری زمین بھر کے اگر وہ کیا کرے گا؟ گناہ کر کے آئے گا، اور وہ کسی طریقے کا شرک نہیں کیا ہوگا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی طریقے کا شرک نہیں کیا ہوگا، تو میں اس کے پاس آؤں گا اتنی ہی مغفرت لے کر کے. یعنی کہ آپ کتنے بھی گناہ گار ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا. ایک ہی گناہ معاف نہیں ہے جو اللہ کے شریک ہم کرتے ہیں. ہاں، وہ شرک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا. اور اسی طریقے سے دوسری حدیث میں ہے من قال لا الہ الا اللہ، جس آدمی نے لا الہ الا اللہ کہا دخل الجنہ، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ جنت میں داخل کر دے گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور جنت میں داخل ہوں گے، نہیں، بلکہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے اندر جو بھی اس کا تقاضا ہے، یعنی کہ ہم تمام معبودان باطلہ کی نفی کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو معبود برحق سمجھیں گے، اسی کو خالق و مالک سمجھیں گے، نفع و نقصان کا مالک سمجھیں گے. جو لا الہ الا اللہ کے تقاضے اس کو پورا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ جنت میں داخل کرے گا. تو ہماری زندگی کے اندر وہ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ وہ توحید ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا. اگر ہم توحید پر قائم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، باقی چیزوں میں اگر اونچ نیچ ہوتا ہے، ہم عبادت صحیح سے نہیں کر پاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا. لیکن اگر توحید میں کسی بھی طریقے کی کمی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. تو اس لیے کبھی ہم لوگ انسان میں پریشانی لاحق ہوتی ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرا ہی امتحان لے رہا ہے. ایسا نہیں. حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ 1800 سال تک کیا کیا؟ ایک پریشانی میں مبتلا رکھا اور پھر اس کو شفا یاب کیا. تو ہمیں جو پریشانی ملتی ہے وہ بہت چھوٹی پریشانی ہوتی ہے. تو پریشانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے دیتا ہے کہ ہم اپنے بندوں کو جانچے کہ وہ کیا ہماری باتوں ہماری طرف لوٹتا ہے کہ نہیں لوٹتا ہے، اسے ہم پر یقین ہے کہ نہیں ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کامل یقین رکھنا چاہیے. نفع و نقصان کا مالک ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو